کہ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ گزرا ہے بنو امیہ میں۔ سلیمان بن عبد الملک ایک دن مدینہ منورہ میں آتا ہے، لوگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ دن وہاں رہے، پھر لوگوں سے پوچھا کہ آیا کوئی ایسا آدمی بھی یہاں موجود ہے کہ جس نے صحابہ کرام کی صحبت پائی ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں ایک ہے جسے ابو حازم کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا شاباش اس کو بلاؤ۔ ابو حازم کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے جیسے ابو حازم کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگا کہ اے ابو حازم یہ کیا بے وفائی ہے، کیا بے مروتی ہے؟ اس نے کہا ابو حازم نے، اے امیر المومنین میں نے کیا بے وفائی کر دی، مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ بادشاہ کہتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، آپ مجھے ملنے ہی نہیں آئے، سلام کرنے ہی نہیں آئے۔ تو ابو حازم نے فرمایا مجھے معاف رکھنا، کیس امیر المومنین نہ آپ مجھے جانتے تھے نہ میں آپ کو جانتا تھا، جب میں نہ آپ کو جانتا تھا نہ آپ مجھے جانتے تھے پھر ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سلیمان بن عبد الملک نے مجلس کی طرف دیکھا، لوگوں کی طرف دیکھا، امام شہاب بن زہری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ابو حازم صحیح فرما رہے ہیں، نہ آپ ان کو جانتے تھے نہ وہ ان کو جانتا تھا۔ اب بادشاہ نے دیکھا حق گو آدمی ہے تو اس نے انداز تبدیل فرمایا۔ سلیمان نے کہا اے ابو حازم مجھے بتلائیے ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ آج ہمیں بھی موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو سلیمان نے بھی یہی سوال کیا کہ ابو حازم ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس کی ہر بات دانائی کی بات۔ تو ابو حازم نے فرمایا کہ آپ نے دنیا کو آباد رکھا ہے اور آخرت کو آپ نے غیر آباد اور ویران رکھا ہوا ہے۔ آباد جگہ سے ویران جگہ کے جانے میں آپ کا دل نہیں کرتا، جب ویران جگہ ہے وہاں آخرت، آپ نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں تو آپ کو وہاں موت سے ڈر لگتا ہے کہ آپ وہاں جانے سے ڈرتے ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر بتلائیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ابو حازم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا؟ اپنے نامہ اعمال کو پیش کرو، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے قرآن پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ٹھکانہ کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ تو سلیمان نے کہا کون سی آیت پہ پیش کروں؟ تو ابو حازم نے فرمایا کہ وہ آیت ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، کہ نیک اعمال والے نعمتوں میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں، اور گناہگار جہنم میں ہوں گے۔ اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لو کہ نیک عمل ہیں تو جنتوں میں، اگر برے عمل ہیں تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، گناہگاروں پر بھی ہیوی ہے، تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ کسی کو نیک عمل کا کہا جائے اور اگر گناہوں سے ڈرایا جائے، عذاب سے ڈرایا جائے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو وہی سلیمان کہنے لگا کہ اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ تو ابو حازم نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے لیکن اللہ کی رحمت نیک اعمال کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کی رحمت نیک اعمال کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے۔ ابو حازم نے اب کہا، جب ابو حازم نے یہ بات کہی تو سلیمان نے کہا کہ ابو حازم بتلائیے سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ آج ہمیں بھی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم بھی پوچھتے ہیں کہ افضل دعا کون سی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی طلب ہی نہیں کہ دعا ہم حاصل کریں۔ بس کبھی ادھر سے دعا مانگتے ہیں، دعا ادھر سے کبھی مانگتے ہیں، لیکن دعا کی جو حقیقت ہے وہ ہمیں نصیب ہی نہیں ہوتی۔
تو فرمایا ابو حازم نے دعا وہ افضل ہے کہ جس کے ساتھ تو خیر خواہی کرے، بھلائی کرے، کوئی احسان کرے، پھر وہ تیرے لیے دعا کرے، تیری دعا سے اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو کسی کے ساتھ بھلائی کر، نیکی کر، تو پھر اس کی دعا آپ کے لیے زیادہ مقبول ہوگی۔ کہا صدقہ کون سا افضل ہے؟ ابو حازم نے فرمایا جب کوئی مصیبت زیادہ سائل، غریب سائل آپ سے کچھ مانگنے آئے، آپ کے پاس کچھ ہو نہ، پھر بھی اس کو کچھ عطا کر دیں، نہ پہلے اس کو تنگ کریں نہ بعد میں۔ اب ہماری حال تو یہی ہے کہ ہم جب بھی صدقہ دیتے ہیں اپنے ملازم کو، کہ میرا ملازم کو اگر میں صدقہ دوں تو وہ اس کے بدلے میں 2 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے کام کرے گا۔ اب ہم نے صدقے کے بدلے میں اس کو تنگ کیا، اور پھر جب صدقہ دے دیا اس نے بات نہ مانی، پھر تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو اس کے ساتھ بہت احسان کیے، میں نے اس کو کپڑے لے کر دیے، میں نے جوتے لے کر دیے، میں نے پیسے دیے، میں نے صدقہ خیرات کیا، لیکن اس کو ہمارا احساس ہی نہیں۔ تو ابو حازم نے فرمایا کہ ایسا صدقہ افضل ہے کہ کسی غریب مصیبت زادہ کو عطا کرنا، پھر نہ اسے پہلے تنگ کرنا نہ بعد میں ستانا۔ تو آج ہمارا حال بھی یہی ہے کہ جس کو صدقہ دیں تو پہلے دیتے اس کو ہیں جس سے ہم نے کام لینا ہو، اور کام نہ کرے تو ہم پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو آپ پر احسان کیا، صدقے کو احسان بنا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کافی لمبی گفتگو ہوئی، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ آخر میں سلیمان پوچھتا ہے ابو حازم ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، ہم کیسے لوگ ہیں؟ تو ابو حازم نے فرمایا مجھے رہنے دیجئے۔ کہا نہیں بتا دیجئے۔ تو ابو حازم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ کے آباء و اجداد نے تلوار کی طاقت سے لوگوں پر قبضہ کیا، لوگوں پر ظلم کیے، کاش آج آپ کو پتہ ہوتا کہ انہیں قبروں میں کیا کہا جا رہا ہے اور ان سے کیا کہا جا رہا ہے، کہ یعنی قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہوتا۔ تو بادشاہ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، بادشاہ کا کوئی خوش آمدی تھا۔ اس نے کہا ابو حازم خیال آپ نے غلط بات کہی، آپ کو امیر المومنین کا خیال رکھنا چاہیے، آپ نے اس کے آباء و اجداد کے بارے میں ایسی بات کہہ دی۔ تو ابو حازم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو حازم نے فرمایا تو نے غلط بات کی ہے، حالانکہ علماء کے لیے اللہ کا حکم ہے لا تبیننہ للناس ولا تکتمونہ، کہ لوگوں کے سامنے حق کو کبھی چھپاؤ نہیں۔ اس واقعے کو اس آیت کی وجہ سے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون، جب آپ حق کو جانتے ہو تو چھپاؤ نہیں۔ سلیمان نے جب ابو حازم سے پوچھا تو ابو حازم نے ظاہراً کہہ دیا، تو لمبی ساری گفتگو ہوئی۔ تو آج بھی علماء کی یہ شان ہونی چاہیے، جب حق بات کی جگہ آئے اور ان کے لیے بولنا ضروری ہو تو وہ بول دیں، باتوں کو آپس میں ملوث، آپس میں ملاوٹ نہ کریں کہ لوگوں کو حق سمجھ نہ آئے، حق کو واضح بیان کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں بنی اسرائیل سے کہ آپ بھی حق کو چھپاؤ نہیں، آپ تو حق کو جانتے ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس پر ایمان بھی لے اور لوگوں کے سامنے